الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الذي جعلني من الباقين على سيد الشهداء الذي بقت له الأرض والسماء ونهت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفدا والصلاة والسلام على جده خاتم الأنبياء بالقول اللهم صل على محمد وآل محمد بالقوس من محمد المصطفى وعلى أبيه أبي الأوصياء وأخيه أبي العلم والوفاء وأمه سيدة النساء وعن سائر المرملين في الدماء سائر المستشهدين في أرض كربلاء لعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہمارا دل بحرین نے یلتقیا فبأي آلاء ربكما اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تو یہ آیت نازل ہوئی ہمارا دل بحرین میں یلتقیا دو دریا ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں اور دو دریا جب ملتے ہیں تو تمہیں کیا معلوم کہ یہ نعمت کیا نعمت ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اس نعمت کا کیسے شکریہ ادا کر سکتے یہ اتنی بڑی نعمت ہے دو دریاؤں کا آپس میں ملانا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے اور تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب دو دریا ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان میں سے نکلتے ہیں لولو والمرجان ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے مدنی عقل کے پاس کتنا ٹائم ہے کتنا
عرض کرنا ہے، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام، بولو نا ذرا، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے میرے بھائیوں۔ اور آج کا وہ دن عام دن نہیں ہے کہ سارے کے سارے فرشتے جب سے خلق ہوئے ہیں، جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو قیام میں ہیں وہ قیام میں ہیں۔ کتابوں میں یہی لکھا ہے، قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اگر میں قرآن کی آیات اور روایات پڑھنا شروع کر دوں تو وہ بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا اور وہ شاید آپ کے پاس ہے نہیں۔ عرض یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے فرشتوں کو اللہ نے خلق فرمایا ہے، رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کرنے والے سجدہ کر رہے ہیں، تشہد والے تشہد میں ہیں۔ جو جو ذمہ داری اللہ نے ان کی لگا دی ہے، پیدا کرتے وقت غرض خلقت معین کر دی ہے، اس پر وہ سارے کے سارے قائم اور دائم ہیں، قیامت تک قائم رہیں گے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ مگر ایک موقع آج کے دن ایک ایسا موقع آیا کہ جب اللہ نے تمام ملائکہ سے کہا جاؤ زمین پر میرے پیارے رسول کے گھر میں ایک خاص چیز نازل ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آج کے دن رسول خدا کے گھر میں ایک بہت بڑی نعمت ہم نے بھیج دی ہے، اور وہ حسین علیہ السلام کی شکل میں بہت بڑی نعمت ہم نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تم سارے کے سارے رکوع والے رکوع چھوڑ دو، سجدے والے سجدہ چھوڑ دو، کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے میرے رسول کو اس کے بیٹے کی مبارکبادی دینی ہے۔ یہ بھی کوئی کام ہے نا بھائی، یہ بھی ایک کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں رکوع کرنا عبادت ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو میں جملہ کہوں گا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آپ سمجھتے ہیں رکوع کرنا عبادت ہے، آپ سمجھتے ہیں سجدہ کرنا عبادت ہے، آپ کہتے ہیں تشہد پڑھنا عبادت ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے کہ رکوع والے رکوع چھوڑ دو، سجدہ والے سجدہ چھوڑ دو، تشہد والے تشہد چھوڑ دو، قیام والے قیام چھوڑ دو، اور جاؤ کہاں جاؤ؟ نبی پاک کے گھر میں جاؤ اور وہاں طواف کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے نبی کے گھر کا طواف کر کے میرے نبی کو مبارکبادی دو۔ یہ ایک کام ہے میرے محترم سامعین، یہ اللہ فرشتوں سے لے رہا ہے اور ہم گناہگار ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں رکھتے، اور اللہ جب فرشتوں سے یہ کام لے رہا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ جا کے مبارک دو، تو ہم بھی اپنے نبی کی ایک خدمت میں اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میرے رسول، اے نبیوں کے نبی، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اور تیرے دربار میں حاضر ہونے کے بعد ہم یہ مبارک دیتے ہیں کہ اے نبی تیرے گھر میں اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے مالک صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہم سب غریبوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور میرے محترم سامعین، کیا ہوتا ہے؟ ملک آتے ہیں، فرشتے چلتے ہیں، اور ایک صحرا سے گزرتے ہوئے، ایک وادی سے گزرتے ہوئے، ایک جزیرے سے گزرتے ہوئے ایک ملک کو دیکھتے ہیں جس کے پر اور بال نہیں ہوتے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، پر اور بال نہیں ہوتے، بس صرف اشارہ کرنا ہے۔ وہ فرشتے اس کو اٹھا کے ساتھ لے آتے ہیں اور آ کے کیا کرتے ہیں؟ مبارکبادی کے اس جرمٹ میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بیمار گناہگار، ویسے گناہگار نہیں ہے
ہمارے عقیدے میں ملائک فرشتوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ انبیاء سے گناہ ہو، چاہے جائے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے گناہ ہو۔ ہمارے عقیدے کی اساس یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہگار صرف انسان ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، اور فرشتے سے اگلی منزل انبیاء کی ہے، اور انبیاء سے اگلی منزل محمد و آل محمد کی منزل ہے۔ وہاں تو گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں جو بھی ہے اس کو سرکار رسالت باب کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اس سے یہ ایک کمی واقع ہوئی ہے، آپ اللہ کے دربار میں التماس کریں تاکہ اس کے جو بھی عذاب ہے وہ دور ہو جائے اور اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ سرکار رسالت باب فرماتے ہیں، آج میں بہت خوش ہوں اور میں تعارف بھی کروانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں جو آیا ہے وہ شفا لے کر آیا، منبع شفا ہے۔ سرکار رسالت باب فرماتے ہیں، اسے میرے پاس نہ لے کے آئیں بلکہ میرے حسین کے جھولے سے اسے مس کر دیں، اسے شفا مل جائے گی۔ میرے محترم سامعین، یہ ہے ملک، یہ ہے فرشتہ جس کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو حسین کے دروازے پر آتا ہے، اور میں ہوں گناہگار، اور مجھے جب شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے بھی حسین کے دروازے پر جانا چاہیے، اور ہم سارے گناہگار ہیں، اور محمد و آل محمد کے علاوہ ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم آل محمد کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے، وسیلہ کہتے ہوئے، وسیلہ پکارتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں، مالک ہماری مشکل کو آسان فرما، ہم گناہگار ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے دربار میں حاضر ہے، میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما، ہمارے ان چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کو خالق کائنات اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، اور میرے مالک ہماری یہ عبادت بارگاہ رسالت میں سرکار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اللہ اسے قبول و منظور فرما۔